بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ کے مزاج خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو گرامر کے سلسلے کے اسباق چل رہے ہیں اس میں آج ہمارا چوتھا سبق ہے۔ اسی ٹوٹے ہوئے سلسلے کو دوبارہ جوڑیں گے۔ چوتھے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام طلبہ سے میں گزارش کروں گا کہ چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ نئی اور دلچسپ معلوماتی قسم کی خاص کر اردو گرامر کے حوالے سے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اچھا، آج جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے جملہ خبریہ۔ جیسے پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملے کی ابتدائی دو بڑی اقسام ہیں، جن میں پہلی قسم ہے جملہ خبریہ، دوسری ہے جملہ انشائیہ۔ دونوں کی ہم نے بلکہ انشائیہ کی قدر زیادہ تفصیل ہم نے پڑھی تھی، اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ انشائیہ جو ہے وہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اچھا، باقی اس پر ایک الگ سے ویڈیو ہم بنا لیں گے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ اچھا، جملہ خبریہ یہ وہ جملہ ہے جو سب سے زیادہ ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بی ایس کی کلاسز میں بھی زیادہ زور اسی جملے پہ دیا جاتا ہے۔ تو جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جیسے کہ خبر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جس کو انگریزی میں نومینل سینٹینس کہا جاتا ہے، اچھا، کیونکہ یہ نون سے مل کر بنتا ہے۔ اچھا، اردو میں اس کی تعریف کیا ہے؟ جیسے کہ لفظوں سے ماخوذ ہے، اسمیہ دراصل اسم سے لیا گیا ہے، یعنی ایک ایسا جملہ جو اسم سے مل کر بنتا ہے یا اسماء سے مل کر بنتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ تعریف آپ کی کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا جملہ جو مسند الیہ میں بھی اسم ہو، جس کے مسند میں بھی اسم ہو اور اس کے ساتھ فعل ناقص آئے، وہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ جیسے کہ ہم نے مثال دی ہے عادل ذہین ہے۔ اب یہ لفظ جو عادل ہے، ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے، اور اسی طرح ذہین کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بھی اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ کیونکہ زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ اسما ہے۔ اور ساتھ ہمیں فعل ناقص بھی نظر آ رہا ہے۔ فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ تھے، ہیں، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ سارے فعل ناقص ہوتے ہیں۔ تو افعال ناقصہ کون کون سے ہیں اس پر بھی ہم الگ سے بات کر لیں گے۔ تو بہرحال مسند الیہ میں بھی اسم ہے اور مسند میں بھی اسم ہے، اور ہم نے سابقہ ویڈیوز میں پڑھا تھا، سابقہ اسباق میں آپ نے یہ چیز سیکھی ہے کہ جملے کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند۔ تو جس میں یہ دونوں اسماء ہوں، دونوں اسم ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ۔ جیسے کہ عادل ذہین ہے، اس میں یہ جو مسند الیہ ہے یہ بھی اسم ہے، اور یہ جو ذہین ہے یہ مسند ہے، یہ بھی اسم ہے، اور آگے فعل ناقص آ رہا ہے، تو یہ کیا بنے گا جی؟ جملہ اسمیہ۔ اچھا، پھر یہ سمجھیں کہ جملہ اسمیہ کے اجزائے ترکیبی، اجزائے ترکیبی کس کو کہتے ہیں جی؟ اجزائے ترکیبی بنیادی طور پر جز کی جمع ہے اجزا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اجزا، اجزا، پھر اجزائے ترکیبی، ترکیب اس کے ساتھ دراصل صفت بن رہی ہے، یعنی جوڑنے والے اجزاء۔ تو جملہ اسمیہ کے جیسے نام ہے مسند الیہ اور مسند، اسی طرح جملہ اسمیہ کے ایک اجزائے ترکیبی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ مسند الیہ اور مسند یاد رکھیں اسمیہ فعلیہ دونوں میں آئے گا۔ تو اب دونوں کے گرامر کے جو بنانے والے ہیں، گرامر کے جو بانی مبانی لوگ ہیں، انہوں نے دونوں کے لیے الگ الگ اصطلاحات بنائی ہیں، جس میں فرق نظر آتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کی اصطلاحات ہیں، ان کے حصے ہیں، اور یہ جملہ فعلیہ کی اصطلاحات ہیں، یہ اس کے حصے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کے بنیادی طور پہ تین حصے انہوں نے بنائے ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ یہ بات سمجھیں کہ جملہ اسمیہ کے اندر جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے، مسند الیہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے، اور یہاں پر جو مسند ہوتا ہے وہ ہمیشہ خبر بنتا ہے، اور ساتھ فعل ناقص ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ میں نے ذکر کر دیا ہے کہ جملہ اسمیہ کی مشہور اجزائے ترکیبی تین ہیں۔ آگے بڑی کلاسز میں آپ جا کے پڑھیں گے کہ اس میں ایک جز کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے جس کو متعلق خبر کہا جاتا ہے، وہ اگلی کلاسز میں آپ جا کے پڑھیں گے، اس کو پھر کسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ بہرحال بنیادی اجزاء جو ہیں وہ تین ہی رہتے ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ جیسے کہ آپ کے سامنے مثال ہے، عادل ذہین ہے، اس میں عادل مسند الیہ مبتدا ہے، ذہین مسند
خبر ہے اور ہے فعل ناقص ہے. یہ تینوں مل کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں. اب اس کی شناخت کا بھی ایک قانون بنایا گیا ہے. قانون تو خیر اس طرح یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جملہ فعلیہ میں بھی کوئی قانون بنایا گیا. یہ بس یوں سمجھیں کہ ایک سمجھنے کے لیے ہم نے اپنی فہم کے لیے قانون بنا لیا ہے. قانون کیا ہے کہ مبتدا اور خبر تعین کیسے ہوگا کہ کون سا مبتدا ہے اور کون سا خبر ہے. تعین کرنے کے لیے انہوں نے ایک قاعدہ بنایا ہے جس کو میں نے یہاں لکھ دیا ہے کہ شناخت کا قانون. کہ اگر آپ جو جملہ آپ کے سامنے اسمی آیا ہوا ہے اس جملے میں مبتدا کے ساتھ اگر جملہ جو اسمی آپ کے سامنے آیا ہوا ہے اس میں جو پہلا حصہ جس کو آپ مبتدا کہیں گے، اب وہ مبتدا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب جملے کے بارے میں کون لگا کے سوال کیا تو جواب میں وہ مبتدا آ رہا ہے، یعنی وہ مسند الیہ آ رہا ہے. کیسے؟ جیسے آپ یہ کہتے ہیں عادل ذہین ہے، یہ ایک جملہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ کون ذہین ہے، عادل کی جگہ کون لگائیں آپ تو پتہ چلے گا کہ عادل ذہین ہے. تو اب کون کے جواب میں عادل آ رہا ہے تو یہ مبتدا بن گیا. اسی طرح دوسری طرف اگر آپ کیا کا جواب ڈھونڈیں تو کیا کے جواب میں جملے میں خبر آئے گی. جیسے مثلا آپ یہ کہیں عادل کیا ہے، تو اب کیا کی جگہ جو آئے گا وہ خبر ہوگی. بات میں آ گیا. اب ذہین آ رہا ہے تو ذہین خبر ہے. تو یہ ایک قانون انہوں نے اپنی سمجھ کے لیے بنا لیا ہے کہ کون کے جواب میں مبتدا آئے گا اور کیا کے جواب میں ہمیشہ خبر آئے گی. اچھا، یہاں تک کی باتیں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. ایک دفعہ دوبارہ اس کا ریویو کر لیتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ اس کے اجزائے ترکیبی 3 ہیں. پھر ہم نے مثال سے سمجھا کہ عادل ذہین ہے، اس میں عادل اور ذہین دونوں اسماء ہیں. ان کے اندر یہ معنی تو اپنا پورا دے رہے ہیں لیکن ان میں زمانہ کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ شناخت کا قانون بھی اس میں ایک ہوتا ہے کہ جب آپ جملے کے بارے میں کون لگا کے سوال کریں تو جواب میں مبتدا آئے گا اور کیا لگا کے سوال کریں تو جواب میں خبر آئے گی. تو آج کا سبق اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم جملہ فعلیہ اور اس کی ساخت، اس کا سٹرکچر سمجھنے کی کوشش کریں گے. امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. ان کو ایک دفعہ پھر دہرا لیں، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کے جو تصورات ہیں گرامر کے حوالے سے، کانسیپٹس ہیں، وہ مضبوط ہو سکیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی کی اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے یا اگر کسی کو کوئی الجھن ہے تو وہ ساری الجھنیں اس کی دور ہو سکیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.